میں نے لفظ حد اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے. اگر میں لفظ حد کے ساتھ حدثنا کہہ کر روایت کو بیان کروں تو اس روایت کے اندر میری طرف سے جھوٹ شامل ہو، اور جب جھوٹ شامل ہوگا تو یہ روایت اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے دین کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے دین مشکوک ہو جائے. آپ اندازہ کریں کتنا احتیاط کیا ہوگا صحابہ نے. یہ تو اکابر کی بات ہے. اس لیے جب تک دین کی گفتگو کو، دین سے متعلق امور کو، احکام کو مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیت صحیح کے ساتھ نہیں سنیں گے، تب تک نہ ذات کا فائدہ ہوگا نہ عمومی کوئی فائدہ ہوگا. اس پس منظر میں انشاءاللہ بات کو سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ. مدارس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. قرآن کریم میں 6666 آیتیں کم و بیش ہیں جو مشہور، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. ان آیات قرآنیہ میں 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جہاں سے احکام، مسائل آپ کے لیے، میرے لیے فقہا نے بیان کر دیے. باقی جتنی بھی آیات ہیں اگرچہ ان کا تعلق بھی احکام سے ہے، لیکن زیادہ تر 500 آیات ایسی ہے جہاں سے احکام ہی ملیں گے. باقی جتنی بھی آیات ہیں وہاں ہے ترغیب، ترہیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قیامت، اس کا منظر، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ جو قرآن کریم کے اندر احکام بیان کیے ہیں خصوصی طور پر، مجھے ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے، کیا دنیا کے اندر یہ اگر مدرسے نہ ہوتے، پیچھے سے اگر اسلاف اور بزرگوں نے، فقہا نے ان احکام کو مدرسوں میں پڑھنے کے بعد یا اپنے استاد سے براہ راست سننے اور سیکھنے کے بغیر بیان نہ کیا ہوتا، کیا آپ کو اور مجھے آج ان مسائل کا کچھ پتہ ہوتا؟ پتہ چلا کہ مدرسہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا تحفہ ہے. جب تک تمام علوم کے حاصل کرنے کے بعد ان مدارس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ علوم بیکار ہو جائیں گے، صحیح بات سمجھ میں نہیں آ جائے. قرآن کی سب سے پہلی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے یا رسول اللہ، پھر فرمایا پڑھیے، پھر فرمایا پڑھیے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. ہمارے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کوئی حد بندی کرتے، یا رسول اللہ پڑھیے، میرے ہی کلام کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے آگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایک شرط کے ساتھ پڑھنے کو درست قرار دیا گیا کہ اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ پڑھیں اجازت ہے. آپ کوئی فن سیکھنا چاہیں سیکھ لیں، گویا کہ آپ میڈیکل شعبے میں جا رہے ہیں تو اجازت ہے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اجازت ہے. آپ محدث بنے، اس کی اجازت ہے. آپ قاری صاحب بنے، اس کی اجازت ہے. ہر چیز اور ہر فن اور ہر علم کی سیکھنے کی اجازت دی گئی. ایک شرط لگا دی گئی ہے، وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، مگر خبردار زندگی میں میرے نام کو کبھی ذہن سے نہ نکالنا، میرے نام کو مستحضر رکھنا. پھر جو بھی کچھ پڑھنا ہے میری طرف سے اس کی اجازت ہے. گویا کہ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہ کبھی گمان کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کو منع کرتے ہیں، علماء باقی فنون کے حصول کو منع کرتے ہیں. جب اللہ ہی نے اجازت دے دی تو علماء کو کس نے کہہ دیا منع کرنے کے لیے؟ علماء منع نہیں کرتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے. جو بھی جائز چیزیں ہیں اس کو کریے، جو بھی جائز تجارتیں ہیں اس کو شروع کیجئے. بس اللہ کے نام کو مستحضر رکھیے. جس دن اور جس لمحے میں آپ اللہ کے نام کو الگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اگر آپ حالت نماز میں ہیں، وہ نماز بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، آپ جہنم بھی چلے جائیں گے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے نماز شروع کی، یا یہ کہ اس نے نماز شروع کرائی، اس کی پہلے نیت تھی کہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھوں گا، اور اس سے پہلی رکعت میں سورہ تبت یدا پڑھ لوں گا میں، تاکہ بزرگ، معذور، ملازم ان کو کوئی حرج نہ ہو اور نماز بھی ہو جائے. یہ نیت صحیح تھی یا خراب تھی؟ یہ تو صحیح نیت ہے، یہی حکم ہے شریعت کا.
یوں ہی اس نے پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم، دوران نماز شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز آج بہت اچھی ہے۔ اپنی جگہ اس نے سوچا کہ چونکہ آواز میری آج مجھے خود ہی اچھی لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ میں اخلاص پڑھوں، تبت یدا کی قرات کروں اور نماز مکمل کراؤں، 10 لوگ پیچھے نئے آئے ہوں گے، میں سورہ اعلیٰ پڑھ لیتا ہوں، سورہ غاشیہ پڑھ لیتا ہوں یا سورہ دہر کا آغاز کرتا ہوں۔ تو فقہا نے لکھا کہ اس کے اس نیت کی تبدیلی کے بعد فوراً نماز کے فساد کا حکم آ جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ کو نکال دیا ایک طرف اور اب لوگوں کے لیے قرات ہو رہی ہے۔ اسی لیے ریا جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ریا کا تعلق اندر سے ہے۔ آپ نے قصدن کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا عبادت کے نام پر، اسی کا نام ریا ہے۔ اس لیے پہلی جو آیات ہیں مدارس کے اندر آپ کو یہی سکھایا جائے گا کہ تم جیسے ہو، جس طرز پر تم پڑھنا چاہتے ہو، جس طرز پر زندگی گزارنا چاہتے ہو، بس اس کا خیال رکھو کہ اللہ کو کبھی اپنے ذہن سے، اپنے دل سے الگ نہ کرنا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک مسئلے کو آپ سمجھیں، بیڑ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ بیل کیا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں۔ اس پہاڑی سے اگر بیڑ چلتے چلتے کہیں پھسل گیا اور سیدھا نیچے جا کر کہیں اس کی وفات ہو گئی، مر گیا، وہ بیڑ کھانا حلال ہے یا حرام؟ ابھی تو وہ حلال تھا نا۔ یہ جو بیڑ ابھی حلال تھا اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس بیڑ کو براہ راست مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس بیڑ کو براہ راست اللہ خود ہی ماریں گے، اس کا انتقال ہوگا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، پھسل کر، دریا میں ڈوب کر، آپ سب کہتے ہیں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی چاقو کو پکڑتا ہے، 2-3 آدمی جانور کو پکڑ کر نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں، پاؤں پکڑتے رہتے ہیں، رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، 4-5 لوگوں کا ہاتھ اس میں لگا ہوا ہے، پھر وہ 2-3 رگوں کو کاٹ ڈال دیتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ جس کو براہ راست اللہ کی طرف سے یہ ایک بیڑ مر گیا اور وہ حرام ہو جاتا ہے، انسانوں کا مارا ہوا بیڑ کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا اس پر ایسا کیوں ہے؟ دراصل اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے بندو، وہ بیڑ جس کو میں نے حلال کیا ہے، وہ بیڑ جس کو میں نے حلال کیا ہے، اگر اس حلال جانور پر بھی کسی انسان نے جان بوجھ کر میرے نام کو ترک کر دیا تو وہ بیڑ حلال ہونے کے باوجود تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک، جب بیڑ چھوٹا سا حرام ہو گیا اللہ کے نام کے نہ لینے کی وجہ سے، آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ دنیا کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا اللہ کے نام کو نکال دینے کی وجہ سے؟ اللہ کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس آیت کو حدیث کے پس منظر میں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بیٹی، وہ میری بہن، وہ میری ماں امت کی، جو دن کو 8 بجے اپنے گھر سے نکلے بناؤ سنگار کے ساتھ، پھر وہ بازار اور مارکیٹ میں چلی جائے، شام تک 8 بجے تک وہ وہیں رہے، تو حدیث کی روشنی میں وہ 8 بجے سے 8 بجے تک زنا میں مبتلا۔ یہی عورت واپس آ گئی اور یہی کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کیا اور گھر کے اندر بیٹھ کر خود کو سجایا، الگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ اپنے آنے والے شوہر کے انتظار میں ہے۔ یوں ہی شوہر آ گیا اور وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ رہنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی لعنتوں کا نزول ہے، زنا میں مبتلا ہے۔ یہی بناؤ سنگار یہاں ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ مستحضر نہیں ہے، یہاں پر مستحضر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ایک جوان راستے میں چلتے چلتے کسی لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، فون کے ذریعے بھی گفتگو نہیں کر سکتا، اور حکم شرعی یہ ہے کہ جب مجبوراً گفتگو کرے تو سخت لہجے میں عورت کو گفتگو کر رہی ہے تاکہ کوئی معاملہ کھڑا نہ ہو۔ یہی عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں مگر گفتگو کی اجازت نہیں، یہ غیر محرم ہے۔ لیکن ایک عالم آ کر، ایک مسلمان آ کر باپ کی موجودگی میں یا وکیل کی موجودگی میں مجلس نکاح میں وہ خطبہ پڑھتا ہے،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، 3 آیتیں پڑھتا ہے جس میں لکھا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان 3 آیتوں کے بعد ایجاب و قبول ضروری، شہادت کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، مہر کی تعین کے ساتھ نکاح کو مکمل کرتا ہے۔ اب یہ آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں۔ وہاں تو ناجائز تھا، یہاں جائز ہو گیا۔ صرف ایک وجہ ہے کہ بیچ میں اللہ آ گیا۔ بیچ میں کون آ گیا؟ اللہ جس کام میں نہ ہو، اللہ جس علم میں نہ ہو، اللہ جس فن میں نہ ہو، اللہ جس کام میں نہ ہو، وہ حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتا ہے۔